ناظرین السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو چکا ہے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ دور بڑا اچھا رہا ہے اور بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور قوم خوشخبری سننے کے لیے تیار رہے۔ لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ علم تو ضرور ہو گیا کہ تحریک طالبان کی بعض بنیادی معاملات پہ پوزیشن کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پیش رفت کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کو پیش رفت ہی کہا جائے گا۔ ابھی تک اگرچہ کہا گیا ہے کہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہو چکی ہے، لیکن اس کی آفیشلی کوئی نوید نہیں ملی۔ ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے نان کمبیٹنٹ یعنی عورتیں اور بچے جو ہیں قید میں ان کو رہا کریں۔ فوج کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی قیدی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر وہ بعض اپنے اور لوگوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں کئی فوجیوں اور نہایت شہریوں کو شہید کیا ہے، اس کے علاوہ ملٹری انسٹالیشنز کو بریچ کیا ہے، ان کو چھوڑنا جو ہے فوج کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وڈرا کرے ٹرائبل ایریاز سے، نارتھ وزیرستان وغیرہ سے۔ اب یہ مطالبہ جو ہے یہ بھی ایک بنیادی قسم کا مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیس زون کے قیام کا بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ڈرون حملے جو ہیں ختم ہوں، وہ تو ختم ہو گئے، لیکن کیا اصل مذاکرات جو ہیں وہ حکومتی نمائندوں اور تحریک طالبان کے درمیان ہوں گے یا حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان ہوں گے؟ کہا جاتا ہے کہ فوج اور حکومت جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن ایک اور مسئلہ جس کا ڈراپ سین کل ہونے والا ہے، وہ جنرل پرویز مشرف کی عدالت میں، خصوصی عدالت میں پیشی کا، جہاں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے زائد سے وہ فوج کے مہمان ہیں وہاں پہ راولپنڈی میں کارڈک انسٹیٹیوٹ میں، اور یہ بات واضح ہے کہ ان کو کوئی دل کا بظاہر عارضہ نہیں جس کا علاج ہو رہا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ سویلین عدالت کے سامنے انڈائٹ نہ ہوں۔ اگر تو وہ کل پیش ہو جاتے ہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو، تو ایک ایسی ڈیڈ لاک جو ہے وہ مزید تواتر نہیں پکڑتا۔ اگر نہیں ہوتے تو یہ ایک یقیناً میاں نواز شریف کے لیے بھی بڑی سبکی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں ایک اور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ بڑی توہین ہے کہ ہمارا ایک سابق فوجی سربراہ کو اس طرح سویلین عدالت میں سنگین غداری کے الزام میں رنگیدہ جائے، اور یہ چیز جو ہے جنرل راحیل شریف نے نواز شریف صاحب کو کنوے بھی کر دی ہوئی ہے مبینہ طور پہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی مشرف صاحب انڈائٹ بھی ہو جائیں اور اب ان کی والدہ بھی بیمار ہیں اور بعد ازاں کو کوئی معافی شافی ہو جائے، تاہم فی الحال اس کا امکان جو ہے نظر نہیں آتا۔ ایک اور معاملہ جو آج کل چل رہا ہے وہ ہے ہمارے جو جانشین ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کو لشکر جنگی کی طرف سے مبینہ طور پر دھمکی دی گئی ہے۔ اس معاملے پہ 2 جانشین، یعنی کہ ایک طرف بلاول بھٹو اور دوسری طرف ہمارے حمزہ شریف صاحب، ان کے درمیان ٹھن گئی ہے اور کچھ الفاظ کا بھی تبادلہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے ہواری بھی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ ابھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ لاہور آئیں، آپ کو پوری سیکورٹی دی جائے گی۔ بلاول بھٹو اور ان کے ابا جان زرداری صاحب کا لاہور میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں الیکشن کے بعد بالکل حال پتلا ہی ہے، اور اس ضمن میں یعنی اب 9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے الیکشن کو، ابھی تک کوئی پنجاب میں کوئی لگتا ہے کہ جیسے پنجاب کو، پیپلز پارٹی کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ آج ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، اور لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں شیخ روحیل اسر صاحب، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، اور ساتھ ہیں شوکت بسرا صاحب جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور جن کی شعلہ نمائی سے ہم سب واقف ہیں۔ ویلکم جی۔ سب سے پہلے میں طلعت مسعود صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ڈو یو شیئر میاں نواز شریف آپٹیمزم طالبان سے مذاکرات کے بارے میں؟
جی میں نہیں اتنا توقع رکھ رہا ہوں کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں جو ہمارے بنیادی مطالبات ہیں حکومت کے جو ہونے چاہیے، کم سے کم میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آئین کو مانیں اور جو علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو بغیر کسی مزاحمت کے چھوڑ دیا جائے اور حکومت کی حکمرانی وہاں قائم ہو، اور وہاں سے کوئی ایسی حرکتیں نہ ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی اندرونی جو سیکیورٹی ہے وہ متاثر ہو۔ تو یہ جو ایسی چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر ریاست چاہتی ہے کہ اپنی حکمرانی پورے علاقوں پر ہو، چاہے وہ فرنجز پہ ہوں یا سینٹر میں ہو، تو وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پر وہ ماننے تیار ہیں تو اس سے بہتر تو کیا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے، اور جس قسم کے ان کے مطالبات ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں ہم سمجھ کچھ رہے ہیں، ہوگا کچھ اور۔ راہیل صاحب آپ نے باتیں سنی، دہشت گردی بھی جاری ہے۔ ابھی ہمارے ایک صحافی بھائی رضا رومی پر اٹیک ہوا، پشن میں واقع ہوا ہے ابھی بلوچستان میں گزشتہ روز۔ تو دہشت گردی تو جاری ہے، صرف ذمہ داری قبول نہیں کی جا رہی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے مطالبات ہیں، بڑا ایک سینسٹیو موڑ پہ آئے ہم۔ دہشت گردی تو چلیں اتنی تو پیش رفت ہے کہ دہشت گردی پچھلے چند ہفتوں سے اس طرح کی ویو نہیں ہے، اور آئندہ اگر سیز فائر ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام صاحب، میں کل اتفاق سے ایک آپ جیسے کوئی بڑے زیرک لوگ ہیں، آپ کی نظر بڑی دور تک ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہم تو آپ سے آگے سیکھتے ہیں۔ ویسے میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ رضا رومی صاحب بڑا اچھا بچہ، بڑا ڈیسنٹ، بڑا رائٹ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پچھلے ادوار میں تھوڑا سا زیادہ دور نہ جائیں گے، وہ کس چیز کے متعلق زیادہ اسٹرانگلی وہ انالیسس کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چیز نہیں ہے نظام صاحب، اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ بلوچستان کی جو دہشت گردی ہے، آپ اس کو ابھی تک ذمہ داری تو کسی نے میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں نا۔ آپ بلوچستان کی دہشت گردی کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، کمپیریزن کسی شور کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ وزیرستان یا فاٹا کے ساتھ۔ اور ایک اور نامراد جو چیز بلوچستان میں تو بی ایل اے بھی بڑی، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس میں آپ دیکھیں کچھ عرصے سے ہمارے یہاں سیکٹیرین بھی بہت سارا ایک ہوا ہے، پرابلمس آئی ہیں، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کراچی کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اور بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک پرابلم صرف ٹی ٹی پی یا طالبان کی پرابلم نہیں ہے، ہمارے ملک میں بہت ساری پرابلمس ہیں۔ اب میں یہاں پہ اگر آپ برا نہ کوئی دوست مانیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمارا بہت سارا ہاتھ ہے۔ جب میں مثال کے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، بسر صاحب بیٹھے ہیں، جب اس معاملے پہ، ان کے معاملے پہ جب ہمارا پوائنٹ آف ڈفرینس آئے گا نا، جب ہم آپس میں الجھیں گے، اس کا انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ وہ لوگ، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایک موٹیو نہیں ہے، ایک سوچ نہیں ہے، ایک سمت نہیں ہے، مختلف سمت ہے نا۔ آپ کے سامنے کچھ دوستوں کا خیال ہے جی کہ ہمیں جنگ میں چلا جانا چاہیے، کچھ لوگوں کا نہیں، گفتگو ہونی چاہیے۔ تب اس قسم کی جو ڈفرینس آف اوپینین ہے یا ڈویژن ہے، اس کا فائدہ تو آپ کے دشمن کو ہوگا، اور دشمن اس سے ڈیفینیٹلی اٹھائے گا۔ اب میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک آفیشیلی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈز نہیں آئی، یہ پرزمپشنز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو ڈیمانڈز آئی ہیں نہیں، کوئی نہیں، میں گزارش، میری گزارش سن لیں، آپ کہہ دیجیے گا، ضرور آئی ہوں گی۔ لیکن ایک بات جو شروع میں نے جو سنی ہے، جو میں دیکھی ہے، جو پڑھی، یہ تھا کہ ان کو ہمارے آئین کے اندر رہ کے بات کرنی ہوگی، آئین اور قانون۔ اس میں بھی مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، آئین اور قانون کے اندر وہ میاں نواز شریف نے دوبارہ بھی واضح کی ہے میں بات۔ ایک گزارش کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے یہاں پہ۔ فاٹا میں آپ کے ملک کا آئین اور قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، فاٹا کے اپنے آئین اور قانون ہے، وہاں پہ قانون، فاٹا کا اپنا قانون ہے وہاں پہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہاں سے وڈرا کر لیں اپنی فوجیں۔ اب فوجیں وڈرا آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں جب امن کا زمانہ ہو، جب آپ ماضی میں ہوں، جہاں پہ کہ فاٹا کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت پاکستان کا وہاں پہ کوئی، ٹھیک ہے، ہم بسرا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بسرا صاحب، دیکھیے یہ ستم ریفی نہیں ہے کہ یہ ملک کے جو بانیان ہیں، یعنی ہمارے قائد اعظم جو ہیں، بانی ہیں بلکہ بانیان میں کہہ رہا ہوں، ان کے مزار پہ دہشت گردی کا خطرہ ہو۔ مینار پاکستان جو کہ ایک علامت ہے، سر تربت میں نہیں ہوا، آپ کی رہائش گاہ پہ، وہ اس کو خطرہ ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر آئین اور قانون کی کیا ہم بات کرتے ہیں؟ نظامی صاحب، ابھی جیسے جنرل صاحب نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت جو گفتگو کر رہے تھے
बड़ी वो एक जो नेट शेल पेश कर रहे थे और जो अभी बाकी दोस्त बात कर रहे हैं वो काफ़ी हकीकत के नज़दीक है। देखिए ना, मुज़ाकरात आप हम किन के ज़रिए कर रहे हैं, कभी सहाफ़ियों के ज़रिए और कभी ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए। और 6 सितंबर से पूरी कौम ने NOC दिया हुआ है और उन मुज़ाकरात के बाद भी आप देख लीजिए किस तबका फ़िक्र की लाशें नहीं गिरी। जैसे आपने कहा कि हम नाम तो लेते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है, यहाँ बिना मीनार पाकिस्तान महफूज है। मुझे आप बताइए कौन सा तबका फ़िक्र महफूज है? सहाफ़ी रज़ा रूमी, वो मैं कहता हूँ ये सहाफ़त पे खुदकुश हमला है, जो आप सच दिखाते हैं उस पे खुदकुश हमला है। और जो स्टेट जान माल इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाती है वो स्टेटें कायम नहीं रहा करती। और जब आप ऐसे लोगों को, आप अभी आप आइन की बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताइए, उनकी 2 डिमांड्स आई हैं। 2 डिमांड्स ये हैं कि एक तो आप वो टेरिटरी खाली कर दीजिए और दूसरी ये है कि हमारे वो लोग जो गिरफ्तार हैं वो रिहा कर दीजिए। वो पीस जोन की भी बात की। अगर आप मुझे बताइए, आप अगर नहीं बाकायदा आप एक कमेटी ने बात की, आप आपने टन में बात कर लीजिएगा। अब मुझे बताइए आप कि अगर आपने वो इलाका उनके रहमो करम पे छोड़ देना है, वहां पे आपने कहा फाटा वहां पे जो लॉज है वो पाकिस्तानी आइन के तभी आते हैं, उनका कोई अलग आइन नहीं है। फाटा के मेंबर जो है वो मैं तस्दीक कर दूं, असेंबली के मेंबर वो बैठते हैं नेशनल असेंबली में, बैठते हैं वही। लेकिन फेडरल लॉ से अपने हैं। देखिए मैं जो हाँ वो एक मुख्तलिफ अरेंजमेंट है, लेकिन आइन के तहत तो है ना वो टेक्निकली। आइन किताबें हैं, अगर आइन किताबें हैं तो आपकी वो फौज, अगर आप कह रहे हैं कि आपने अभी इंट्रो में कहा कि फौज और हुकूमत एक पेज पे है, मैं ये कहता हूं अगर हुकूमत और फौज एक पेज पे होते हैं निजामी साहब, तो क्या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहने की जरूरत थी कि हम मुजरिमों के साथ नहीं बैठेंगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि वो फौज के जनरलों को शहीद कर रहे हैं, आपके सहाफियों को कर रहे हैं, आपके तमाम सियासतदानों को शहीद कर रहे हैं, मस्जिद मंदिर महफूज नहीं है। आप बताएं कि वहां पर आप अगर इलाका खाली छोड़ देते हैं, वो तमाम इलाका उनके रहमो करम पे छोड़ देंगे आप? ये आइन किताबें। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तालिबान की तरफ से ये भी मुतालबा आया कि तहरीरी मुआहदा होना चाहिए, उसकी तो स्टेज भी आए नहीं। पाकिस्तान में जो पहले इस किस्म के मुआहदे हुए हैं, यानी आप स्वात ले लें, उससे पहले ले लें, और उनकी जो हशर हुआ है कि उनकी भी सही भी कुछ नहीं हुई तो खिलाफ वर्जी हो गई, तो क्या ये कोई मुआहदा हो भी सकता है? और मुआहदा किसके दरमियान होगा, पाकिस्तानी मिलिट्री और तालिबान के दरमियान होगा, या ये जैसे बसरा साहब ने कहा कुछ ब्यूरोक्रेट्स या सियासतदानों और तालिबान के दरमियान होगा? तो पार्लियामेंट को इत्मीनान मिले ना, शेर असगर साहब यहाँ बैठे हैं। देखिए अगर वाकई में मुआहदा हुआ तो वो तो अगर होना चाहिए फिर हुकूमत में और इन फरीक़ों में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरी जो जंगजू क़ुव्वतें हैं उनमें होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि क्या हम एक फ़रीक़ को एक रियासत की तरह ट्रीट कर रहे हैं या रियासत से भी ऊंचा ट्रीट कर रहे हैं। आप देखिए किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि समीउल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत, या शायद उन्होंने कहा चौधरी निसार साहब ने 3 दिन की मोहलत मांगी है। तो आप देखिए मोहलत मांगी है, यानी मतलब ये है कि हम बिल्कुल नीचे गिर गए हैं। इस तरीके से बात करना एक रियासत के लिए ऐसे लगता है जैसे कि रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है। ये तो शर्मनाक आना चाहिए नीचे गिर गई। तो मेरे ख्याल में ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ निज़ामी साहब करूंगा जी ये, लेकिन इसके साथ साथ तलब साहब अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो ये कोई जी आगे चलने की कोई उम्मीद है? और फिर ये कि निज़ामी साहब, ये मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा बुरा लगता है कि मैं जनरल साहब की बात को जी ये जनरल साहब बात मुकम्मल कर ले अपनी। मैं पूछना चाहता हूँ जनरल साहब से, जनरल साहब आपसे कुछ क्या बताइए। मैं जनरल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 13 साल से फौज वहाँ बरसे पेकार नहीं थी? जी जनरल साहब। जी देखिए बात दरअसल ये है कि मुआहदा जो है वो उस वक्त माने रखेगा अगर ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो जो अपने मुआहदे को पूरा भी कर सकें। इसलिए कि क्या यकीन है कि इनके कंट्रोल में सारे ग्रुप्स हैं या नहीं हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि इनको इनकी ताकत को और बढ़ाया जाए और ये कहा जाए कि आप जो है कंट्रोल करें, बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो दूसरे ग्रुप्स को कंट्रोल करे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको एक तरीके से खुली छुट्टी दी है, न सिर्फ इलाके के ऊपर बल्कि दूसरे ग्रुप्स के ऊपर भी, कि उनके ऊपर भी आप मुसल्लत हो जाएं और आप उनका भी कमांड जो है वो ले लें।
تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا شیخ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں دو تین چیزیں جو میرے ذہن میں ہے نا جی، اب یہاں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے، بات کرنا بڑا آسان ہے رحیم صاحب۔ پچھلے 13 سال سے آپ کی فوج وہاں پہ کھڑی ہے اور وقتاً فوقتاً وہاں پہ سٹرائکس ہوتی ہیں یا آپریشن ہوتا ہے اور وہ فوج ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے۔ اب اس پیس ٹاکس، اب جتنے بھی، میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دو اس میں ایک ہی صورت تھی کہ اگر آپ کی جو کمیٹیاں ہیں وہ آ کے پریس میں بتاتے کہ یہ سوال کیا آپ کا، کیونکہ ابھی بریک میں جانا ہے؟ میں گزارش یہ کروں مطالبات کہ اس دیے کا انہوں نے؟ نہیں سر، نہیں دیے کسی شخص نے یہ بات کا ارادہ نہیں ایسے کیا۔ کیجئے، اگر ممبر کو لے سکتے ہیں حکومتی کمیٹی میں یہ میں طالبات سے یہ لے لیں۔ گزارش کر رہا ہوں انہوں نے کہ 2 ابھی مطالبات پیش کیے چلیے ہیں۔ کر دیے، ہاں، یہ پیش لیکن کیا۔ اب چلیے پیش کر دیے آپ کے 2 مطالبات جو پیش کیے ہیں، وہ مطالبات بھی حکومت نے یہ طے کرنا ہے کہ آیا وہ مطالبات آپ پاکستان، میں پاکستان کی بات، پاکستان کے قانون و آئین کے تحت اندر رہ کے آپ ان کو مان سکتے ہو؟ کئی ایسی چیزیں جہاں پہ حکومت چاہے بھی تو نہیں کر سکتی۔ اگر آپ آئین اور قانون کی یہ بات آپ اس سے کرتے ہیں، پوچھیں گے نا، ایک بریک ڈیو ہے، ایک لفظ کہہ دوں۔ ناظرین ایک بریک کے بعد یہ روہیل اسر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ بعض چیزیں ڈویبل ہے اور بعض حکومت چاہے بھی تو ڈویبل نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم طلعت مسعود صاحب سے لیں گے اور شوکت بصرہ صاحب ایک بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی سنیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ شوکت بصرہ صاحب، آپ بریک سے پہلے کچھ مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا صرف تھا، میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا سوال آپ تینوں سے ہے کہ مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی بھی مخلص نہیں ہے مذاکرات کا بارے میں، نہ طالبان نہ حکومت اور فوج۔ فوج جو ہے اس کو ٹیکٹیکل ریزن کے لیے ٹائم چاہیے، حکومت بھی وقت گزاری کر رہی ہے اور طالبان اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے۔ نظامی صاحب، ہر پاکستانی امن کا خواہاں ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہر طرف لاشیں آج نہیں، آپ کے دور میں بھی ایسی تھا۔ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب اس میں جب ایک آپ نے فوج، میں اب دیکھیں نا، ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین کے تابع باتیں ہونی چاہیے۔ کیا جن لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 70,000 لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا آپ ان سے مذاکرات کریں؟ جنرل طلعت صاحب نے تو بڑی افسوسناک صورتحال بتائی ہے نا۔ دیکھیں پریکٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، جس طرح میں ڈھاکہ میں سرنڈر کیا تھا کہ آپ اچھا، پھر اگر یہ بات ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث، پھر بی ایل ایک سے آپ بھی مذاکرات کر لیں، پھر جو جیلوں کے اندر یہ کیمپ جیل میں لوگ قاتل پڑے ہیں ان کو باہر نکالیں، ان سے مذاکرات کر لیں۔ بات یہ ہے کہ سٹیٹ اس طرح نہیں چلتی۔ مشرف سے بھی مذاکرات کر لیں۔ مشرف کو کیوں؟ اس لیے اس سے کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے آئین توڑا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ حکومت کی ریٹ ختم کر دیتے ہیں نظامی صاحب، بڑی خوبصورت بات کی بصرہ صاحب کے اوپر سے گزر گئی ہے نہیں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں بھی مجھے بات مکمل کر شیخ صاحب، ایسے نہیں پھر مزہ نہیں آئے گا، میں بھی پھر درمیان میں بولوں گا، مزہ نہیں آئے گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج فیس سیونگ ہو رہی ہے، ٹائم بڑھایا جا رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں۔ آپ نے روزہ رومی کی مسائل دی، مجھے بتائیں کہ جب سے آپ نے سیز فائر کیا ہے کتنے دھماکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کا مطلب یہ اجازت دیتے ہیں آج پاکستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو لا لیسنس ہے، جو اغوا برائے تاوان کی کیسز ہیں، اسی لیے ہیں جب آپ طاقتور کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر غریب آدمی، یہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے نا جی۔ غریب آدمی اور شریف شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ میں نہیں نظام صاحب، میں آپ کو مختصر آپ گزارش کروں، سے اس کے بعد میں بالکل مختصر، میں یہ عرض کروں گا کہ پچھلے 13 سال سے یہ نامراد چیز ہے اور 13 سال سے میرا یہ ماننا ہے کہ سیریسلی نہ تو آپ نے جنگ لڑی ہے، نہ ہی آپ نے مذاکرات کی یہ شکل اپنا ایک شیلڈ بنایا، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ نہ آپ نے 13 سال میں جنگ جیتی ہے نہ جنگ ہاری ہے۔ جہاں آپ کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، آپ سے لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، بس یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی گفتگو کو جو بھی یہ اتنا کوئی سان ٹاپک نہیں ہے۔ ایک صرف شیخ صاحب کہنا، شیخ صاحب پارلیمنٹیرین ہے نا، کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹیرین سے اس بات کو کیوں نہیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جاتا؟ وقت آئے گا اس کو دال میں کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ جس وقت آئے گا نظامی صاحب، آپ کو نثار صاحب میں عرض کروں، اصل ان کی پرابلم یہ ہے، اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ نے گورنمنٹ کو ایک مینڈیٹ دے دیا، گورنمنٹ نے اس میں غلط کیا، ٹھیک کیا، جو بھی کیا گورنمنٹ انیشیٹ کیا۔ اب جس وقت صحافیوں کے ذریعے اور بیوروکریٹس کے آپ جس کے مرضی کر لیں،
जिस वक्त मर्जी इसका मतलब है कि आप इस काबिल नहीं आप हैं। जिस तरह मर्जी करें। पार्लियामेंट हम जरा जनरल साहब से पूछ रहे हैं। इसमें जनरल भी साहब, आपके पॉलिटिशियंस जरूर मौजूद है। मैं ये जरा ऐड कर दूं, आपके पॉलिटिशियंस मौजूद कौन सा हैं। सियासतदान मौजूद किसी है? और रुस्तम शाह महमद आपके सुमिशा मेहमद सियासतदान है। और सियासतदान है, PATI से उसका ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो पार्लियामेंट का हिस्सा है शेख साहब। पार्लियामेंट का तो हिस्सा कभी आप भी नहीं हैं, आप यहाँ टॉक शो में बैठे अभी चलें। नहीं, टॉक शो बात ये नहीं बैठना है। और मुज़ाकरात आप करना बड़ा दोनों एक ही चीज़ है। कोई फर्क नहीं है। मैं ये कह सोच रहा है हूँ आमराना, आप असल ये बात सोच ये है ब्यूरोक्रेटिक। नहीं, बस ये ऐसा सोच है गैर खुदा जमहूरी। के लिए अब अच्छा, यार, आपको मैं चाहता हूँ आप गैर जमहूरी नहीं, आदमी हैं। नहीं, आप करें आप- मुज़ाकरात। आपको मैं ये कह मैं रहा लड़ाई हूँ- का पूरा मौका दूंगा। मेरा जनरल साहब से सर मैं नहीं, मैं इसमें सिर्फ ऐड इन कर लूं कि जिस वक्त डेफिनेटली कोई बात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी सियासी हाँ, आपका कहना है ये कमल इस वक्त है। नहीं, फिर इलेक्शन जनरल की साहब, जरूरत क्या है? इस जनरल पार्लियामेंट साहब, की जरूरत क्या है? ब्यूरोक्रेटों को और अच्छा जनरल साहब, मैं सहाफियों को लिए हुकूमत चला दें। आपके एक और मौजू की तरफ आपको लेके जाता हूँ। आपने ये बातें सुनी। सबसे पहले तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस मामले में भी फौज और हुकूमत एक पेज पे है? क्योंकि जैसा आपने पहले कहा कि हमने इक्वल पार्टनर के तौर पे तो टेररिस्ट को तस्लीम कर ली। इसके साथ साथ जो एक पेज के हवाले से दूसरा सवाल है, कल का जो दिन है वो बड़ा अहम है कि मुशर्रफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। इस रोज़ आया फौज और हुकूमत के दरमियान को कॉन्फ्रंटेशन की सूरत होगी जब अगर मुशर्रफ साहब को ज़बरदस्ती से लाया गया, या वो रज़ाकाराना तौर पर पेश हो जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो मुकदमा है इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है और दूसरा सियासी पहलू है। और जो कानूनी पहलू है उसके लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब या जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो किसी सूरत में बच सकते हैं। और वो मुकदमा होगा और उनके ऊपर जुर्म आयद होगा, और जुर्म आयद होने के बाद उनका केस चलेगा। वो दूसरी बात है कि उनको शायद अगर वाकई में उनको सज़ा मिलती है और ये केस आगे बढ़ता है तो फिर बहुत मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो माफ़ कर दे। वो एक दूसरी बात है और दूसरा एक बाब है इस केस का। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में वो मुकदमे से बच सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि उसका सियासी पहलू और जो क्या फ़ौज इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए तल्ख तो होगा, लेकिन वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं और वो चाहते भी नहीं हैं कि वो अपने इदारे को इससे कम से कम सामने लाएं और मुलव्वस करें। वो जो भी उन्होंने अपनी मशवरा देना था, जो भी उनकी सोच थी, वो उन्होंने ज़रूर बता दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये सब सोच विचार करके ये केस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनको इसका पता है कि इसके अगर मनफी भी पहलू हैं सियासत के लिहाज से, तो वो इस पर एक रिस्क लेना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। लेकिन जनरल साहब, इसमें एक सिंबॉलिक बात यह है कि वो 2 महीने से ज़्यादा उनको वहाँ मेहमान रखना जो है फ़ौज का, ये भी तो एक किस्म की जिसको हम कहते हैं कि एक पेज पे ना होने की गमाजी करता है इस इशू पे। जी, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो लगता है कि उनकी सेहत जो है वो तो ऐसी नहीं है कि वो अस्पताल में रहें। और आपको पता है AFIC में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रखते जब तक कि वाकई में आपकी सेहत इतनी ख़राब ना हो। तो उनकी वैसे तो सेहत ऐसी ख़राब नहीं है, वो तो वापस भी जा सकते थे, लेकिन शायद कोई वजह है। और जैसे आपने कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रुकेंगे नहीं। अगर वो वाकई में तुले हुए हैं कि इनका केस आगे चले, और वो एक तरीक़े से अपना अना का भी मामला बनाया हुआ है, और ये भी समझते हैं कि अगर ये केस आगे ना बढ़े तो फिर जो सिविल और मिलिट्री तवाज़ुन है वो कभी बरकरार नहीं हो सकता। ये तो तमाम चीज़ें उन्होंने सोच कर ये केस को आगे बढ़ाया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस केस में आगे बढ़ने से काफ़ी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, और ऐसे वक्त जबकि हुकूमत को फ़ौज की बड़ी सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने पहले से ही सोची हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमन की बातें हम इनसे करते हैं, मिलिटेंट से और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उसमें ये भी एक पहलू है मौजूद कि हम नहीं चाहते कि फ़ौज की जो एक तरीक़े से इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाती है और एक एक्शन होता है, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो नवाज शरीफ साहब और हुकूमत परहैप्स ये भी समझती है कि जो हमारा पिछला तजुर्बा है
فوج جو ہے پھر ایک اہم کردار ادا کرنا شروع کر دے گی، اس سے اس کا جو پھر توازن ہے ان کے فیور میں ٹلٹ کر جائے گا. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں سوچ ہے، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو پرائم منسٹر صاحب نے سوچ کر ہی شاید آگے بڑھے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں اس کا جو اینڈ ہے، اینڈ گیم جسے کہتے ہیں، وہ کس طریقے سے انریول کرے گا. شیخ صاحب بڑی آپ نے بات سنی ان کی، بڑے اچھے یہ analysis کیا ہیں. کیا مسئلہ ہے اس میں گزارش کروں اس میں گورنمنٹ کا کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بعض جب یہ آیا نا ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب میں تھی. تھوڑا سا گزارش کر دوں. اس میں گورنمنٹ کا ایک تھا کہ گورنمنٹ آج خود انیشیٹ لیتی اور ایک ریفرنس دائر کرتی آرٹیکل 6 کے اگینسٹ. گورنمنٹ نے نہ تو پچھلی گورنمنٹ نے ایسا کیا، اور نہ ہی اگر آپ سٹارٹ میں دیکھیں تو اس یہ موجودہ زیادہ سمجھدار تھے نا، یہ تو کہتے میں تھے وہی گزارش کرنے جا رہا ہوں نا. اس میں سمجھداری میں بات نہیں، اس میں صرف ایک چیز ہے جو آپ اس کو ٹیک اپ کر سکتے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ مشرف سے زیادہ بڑے ایشوز ہیں اس ملک میں، اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی یہ سمجھا ہوگا کہ اس سے بہت زیادہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. بہت سارے ایشوز تھے اور ملٹیپل ایشوز، ایسے نہیں کہ آپ ایک پورے مشرف کا ایشو لے کے آپ اس پہ چڑھ دوڑتے. اب اس میں دیکھیں آپ ماضی میں اگر دیکھیں نظامی صاحب، تو ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ چاہے غلط اس فیصلے کو کہیں چاہے ٹھیک کہیں درست کہیں، میں نہیں سمجھتا، مجھے اس پہ کوئی کمنٹس کرنا نہیں چاہیے. ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن دی سپریم کورٹ نے کہ آپ اس تاریخ تک آپ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں ایف آئی اے سے اور ریفرنس دائر کریں. اب گورنمنٹ کے پاس اور اس کا کوئی راستہ نہیں تھا، یا تو پھر آپ ریفرنس دائر کریں یا پھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سامنا کریں. گورنمنٹ نے وہ پہلا جو سٹیپ تھا کہ اس کا ریفرنس دائر کر کے اس کی ایف آئی اے سے انویسٹیگیشن کروائی جائے اور ریفرنس کو سبمٹ کر دیا جائے. سپریم کورٹ نے ایک پینل تشکیل دیا ججز کا، سٹنگ ججز کا، اور اس کو آپ نے دے دیا. جہاں تک آپ کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جی وہ جا کے آرمی کارڈیالوجی سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا یہ ہے کہ آپ یہ مت بھولیں کہ وہ ایک ایکس آرمی چیف بھی ہے. پریزیڈنٹ تھا لیکن ایکس آرمی چیف بھی ہے. اگر ایک ایکس آرمی چیف اتنی حیا تو میرے خیال میں ہوگی کہ ایکس آرمی چیف کو اگر وہ چاہے 10 دن آپ ٹھہر جائیں. حضرت صاحب میں ایک میرا ذرا صرف اضافہ یہ کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا، میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. میں بتاؤں میرا کیا اختلاف ہے کہ میں نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے مار دیا ایک جرنیل نے، ضیاء الحق نے. نواز شریف صاحب کو میں نے ہتھ کڑیاں میں دیکھا ہے، وہ آرمڈ پرسنل کیریئر میں ہوتے تھے جب وہ عدالت میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا آج تک، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے قاتل پکڑیں. آپ قاتل پکڑے اور ان کا چلان عدالت میں. اب ٹھیک ہے وہ ایکس آرمی چیف ہیں، اب وہ جب آتے ہیں تو 2000 ملٹری وہ سیکورٹی پرسنل ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو بنیادی طور پہ انہوں نے کہی ہے، بھائی آپ کی اس بارے میں کیا حکمت عملی تھی؟ یہ تو لگتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں تو انہوں نے تو ہر فوج کے سربراہ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرانی والی غلطیاں نہ دہرائیں، لیکن آپ کا معاملہ جو ہے آپ لوگ بس بچ کے نکل جاتے رہے. میں نے مجھے موقع دیا، میں درمیان میں کسی کو نہیں بولا، اور دونوں بھائیوں سے مجھے اختلاف ہے. بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح جائے شام جائے. میں ایک قانون کا اتنا طالب علم، فرد جرم پتہ کیا ہوگی کل جب اگر وہ پیش ہوں گے تو یو جنرل پرویز مشرف انڈر آرٹیکل 6 تو نے پاکستان کا آئین توڑا اور پاکستان سے سنگین غداری کی. یہ آپ نے پہلے بھی کہا کور کمانڈر میٹنگ میں جلتن صاحب نے کو انڈورس کیا، ہائی ٹریزن، کہ کبھی فوج یہ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا زندہ ہاتھی لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، کس بے وقوف کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے کسٹڈی میں ہے. وہاں پہ کل یہ جائیں گے. ایگزیکٹلی 87 دن ہو گئے. اب میری بات سن لیجئے، تقریباً جو 1.5 ارب ڈالر آیا نا، اس میں سے اس کی آخری جو تیسری ٹرم ہے نا، شرط جو ہے وہ یہ ہے، اگر ایک سیولین ڈکٹیٹر سے معاہدہ کر کے معافی نامہ لکھ کے باہر جا سکتا ہے تو اس ڈکٹیٹر کو بھی کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 31 اپریل میں آپ کو ڈیٹ دے رہا ہوں. شیخ صاحب میں بولا نہیں، میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں. 31 اپریل سے پہلے بس یہی بات ہے. بات سن لیں، آج آپ پروگرام یاد رکھیے گا نا، 30 اپریل سے پہلے 30 اپریل سے پہلے پرویز مشرف پاکستان میں نہیں ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیں آج کاغذ کے اوپر، اور ان کے اوپر بھی سائن کروا لیں. یہ طے پا چکا ہے پہلی بار. اب آگے سن لیں نا، اب والدہ کی طبیعت خراب، اللہ پاک ان کو صحت دے. وہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سچنا بھی مر جانا، اللہ پاک ان کو صحت دے. اور دوسری بات،
اب مجھے بات بتائیے, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. ہم نے ایک ارینجمنٹ کیا تھا پرویز مشرف کے ساتھ, میں پبلکلی آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, اسی کے نتیجے میں اس کا یونیفارم اتارا, اسی کے نتیجے میں یہاں پہ جمہوریت آئی, اسی کے نتیجے میں حالانکہ بہت ساری لوگوں نے قربانیاں دی, کارکن شہید ہوئے, صحافی ہوئے, میاں صاحب بھی پاکستان میں آج وزیر اعظم بنے تو اسی ہمارے ڈائلاگ کے نتیجے میں. ہاں ہم نے وہ نہیں کیا تھا اس لیے کہ ہم نے ایک ارینجمنٹ کیا جمہوریت واپس لانے کی, لیکن آج بھی پرویز مشرف یہ کہتا ہے, آپ پوچھ لیجئے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ڈائلاگ کر کے بی بی صاحبہ کے ساتھ, اگر میں نہ کرتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا. آپ کو دیکھیں نا وہ این آر او پہ اب میں وائنڈ اپ کر دوں گا, وہ بریک کی طرف جانا ہے. چلیں ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ این آر او کس طرح ہوا تھا, اور اس کے علاوہ ہم بلاول بھٹو کو ملنے والی دھمکی پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب یہ آپ ان کو متون کر رہے تھے, ان کی پارٹی تو کہتی تھی بلہ ہے, ہاں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, بھاگنے پائی زرداری صاحب نے کہا تھا, میں نے خود سنا تھا. 2.5 ماہ ہو گئے فرد جرم نہیں لگوا سکے. 5 سال تھے ان کے, کوئی اتنا خون خار بلا تھا کہ پکڑ نہیں سکے. سر ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے بتائیے, میں نے تو کہا میں اس میں ایک عرض کر دوں اور اس کی وردی آپ اس کو آپ لے جائیں پاکستان آگے. میں جمہوریت لے کر آئے, میاں صاحب واپس آئے. غیر منطقی دلیلیں ہیں. میں گزارش یہ کروں نظامی صاحب, جس سٹیج پہ وہ ہے نا اس وقت, گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دس. گورنمنٹ, میں بڑے کھلے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا ہو راستہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, گورنمنٹ اگر چاہے بھی اس وقت اس سٹیج پہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. میں بتاتا ہوں کیا ہوگا, میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. اٹس ان دی کورٹ. اچھا اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا, جیسے یہ تو ماشاءاللہ تاریخیں دیتے ہیں, سر نے ECL پہ نام ہے نا, نجومی بڑھے, نجومی نہیں جی, میں آپ کو ECL پہ گورنمنٹ اگر نکالے گی, میری گزارش سن لیں, وہ کرنا ہے کورٹ نے. 2.5 ماہ میں فرد جرم نہیں, یہ کورٹ کی عزت کا معاملہ تو نہیں ہے. کورٹ نے بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا کہ اس کو سربراہ جو ہیں اپنے کورٹ سے رپورٹ کر گئے پھر واپس آ گئے. فیصل عرب صاحب اس پہ تھوڑا سا ہمیں محتاط. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اگر پرویز مشرف یہاں سے چلا گیا بغیر ٹرائل ہوئے, کم از کم میں تو کسی عدالت کے سامنے آج بات پیش نہیں ہوں گا, اس لیے کہ کیا یہ عدالتیں ان میں بھی وہی چیز آ رہی ہے جو ابھی تھوڑے دن پہلے, کیا یہ عدالتیں صرف پرائم منسٹر کو ہینگ کرنے کے مدر لیے, آف آل ڈیلز کہتے پرائم ہیں منسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیل میں کر نظامی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب گورنمنٹ کا, میں نے آپ دوبارہ کہہ دیتا ہوں, دہرا دیتا ہوں, گورنمنٹ چاہے بھی, پرائم منسٹر پاکستان چاہے بھی, تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں اختیار کر سکتا until unless وہ وہاں پہ سزا ہو. سزا ہونے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جائے, سپریم کورٹ اس کو سزا کو اس کو کہیں کہ سزا اس کی بحال رکھے, پھر اس کے بعد کنڈوم. یہ پرو ریکارڈ رکھیے گا کس دن ہفتے کے بعد جب آپ کا آئے گا نا 31 اپریل سے پہلے مجھے اور شیخ صاحب کو بلانا. میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل صاحب, میں ایک اور موضوع کی طرف چلتا ہوں, آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اب سیاسی ایک معاملے کی طرف آتے ہیں, اس پہ بھی آپ کی رائے لیتے ہیں کہ ہمارے جانشینوں کی کچھ آپس میں ٹھن پڑی ہے. ایک طرف ہیں بھٹو کے جانشین بلاول بھٹو صاحب, دوسری طرف ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ایک کریڈیبل تھریٹ ہے, لشکر جہانگیر کا نام لیا انہوں نے اگرچہ, کہ ان کو, اور اس تھریٹ کے لیے پنجاب حکومت ذمہ دار ہے. اگرچہ خود شہباز شریف صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے, بلکہ آج رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ ان کو پوری طرح تحفظ دیا جائے گا. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ بہت کم سیاسی جماعتیں جو اور ان کے رہنما جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ سیاست کر سکیں اس ماحول میں کھل کر. جی یہ بالکل آپ کا بجا ہے, اور اس کی ساری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ خاص طور سے وہ پارٹیز جو کہ لبرل پارٹیز ہیں اور زیادہ تر سینٹر, لیفٹ آف سینٹر ہیں اور ماڈریٹ پارٹیز ہیں, ان کے لیے تو بہت ہی مشکلات ہیں. پی 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 ہو گیا, اے این پی ہو گیا, ایم کیو ایم ہو گیا, ان کے اوپر جو ہے مسلسل وارداتیں ہو رہی ہیں,
اور سارا مقصد ان کا یہ ہے تحریک طالبان پاکستان اور لشکر جھنگوی وغیرہ کا کہ ان کی آواز کو بند کیا جائے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے تھریٹ زیادہ ہے نسبتاً دوسری پارٹیز کا جو کہ ان سے ایک طریقے سے ہمدردی رکھتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ آپ ایک طریقے سے جمہوریت پر ایک کو فروغ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں جمہوریت کا، اور آپ سب کے منہ بند کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے جو کہ ایک مختلف قسم کا پاکستان اور جن کا تصور پاکستان کے بارے میں مختلف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ 21ویں صدی کا پاکستان ہو، ایک ماڈرن پاکستان ہو، اور ان کے جو خیالات ہیں ذرا زیادہ انلائٹنڈ ہیں، تو ان لوگوں کے چاہے وہ ان پریکٹس وہ مختلف ہو، لیکن کم سے کم جو ان کا مینیفیسٹو وغیرہ ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو ان پارٹیز کو مسلسل ان کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہیں، وارداتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اتنا ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں ایک لحاظ سے بے بس ہو گئی ہیں، اور الیکشنز میں اس کے باوجود کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کارکردگی بڑی کمزور تھی ان پارٹیز کی، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ان کا پارٹیز کا فیلئر ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو دہشت گرد تھے اور جو انتہا پسند جنرل صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسلسل دباؤ رکھا، لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے، جن سامنے تبصرے میں لیکن یہ اس وقت آپ بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو پنجاب میں صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی، شاید یہی وجہ ہو جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، تقریباً اب 9 نہیں بلکہ 10 ماہ ہو گئے ہیں الیکشن کو، آپ کا کوئی پرسان حال ہی نہیں پنجاب میں، آپ اکیلے جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ کس طرح نظامی صاحب میں ایک آپ کی زندگی ورکر بھی ڈی مورلائزڈ ہے، تو یہ خود ہی تو نہیں کسی نے ٹویٹ کر دیا، میسج کر دیا؟ زندگی موت تو اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ بلاول بھٹو نواسا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، جنہوں نے پھانسی لی، تختہ دار پہ لٹک گئے، کوئی ڈیل ویل نہیں کی، باہر نہیں گئے، وہ بیٹے ہیں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، وہ ڈرنا ورنا ہماری فطرت میں نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا اس دھرتی ماں کے ساتھ ہے۔ وہ 4 اپریل کے بعد یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بالکل جنرل صاحب نے صحیح کہا، یہاں پہ ہر واک آف لائف جو ہے وہ شاتیں دے رہا ہے، آپ صحافی حضرات ہیں، آپ سول سوسائٹی ہے، فورسز ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں میاں صاحبان جس وقت پرائم منسٹر بھی ہیں اور چیف منسٹر بھی، ان کو تو نہ کوئی تھریٹ آتی ہے، یہاں پہ کوئی اور لیڈر پنجاب آپ کہتے ہیں ان کو بھی دھمکیاں ہیں؟ نہیں، میں سوال یہ ہے، میرا ایک سوال ہے کہ آخر ان کو کیوں نہیں؟ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ سرپرستی کریں گے، ان کو ہیلی کاپٹر فراہم کریں گے، جہاز دیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ بے شک 70,000 مار دیے اور بھی مار دیں لیکن ہماری جان بخشی ہو جائے، اس طرح سیاست نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، پنجاب میں بلاول صاحب ہر تھریٹ کے باوجود، ابھی انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ آپ آئیے، رانا ثناءاللہ صاحب کے فوٹیج نکالیے کہ وہ کن کے ساتھ موو کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ ان کے مراسم ہیں۔ پر میں آپ کو کن کے ساتھ کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ آپ جھنگ میں جو الیکشن ہوا تھا، تمام بینڈ آرگنائزیشن کی سرپرستی آج لا منسٹر کے ذمہ ہے۔ دوسری بات میں اچھا مجھے بات مکمل کر لوں میں، اب بات صرف یہ ہے کہ بلاول صاحب، یہ سلسلہ اب سے شروع نہیں ہوا، ضیاء الحق نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا، ٹھنڈ نہیں پڑی، شہید بی بی صاحبہ کو شہید کر دی گیا، ٹھنڈ نہیں پڑی۔ اب بلاول ہمارے پاس آخری ایک ہوپ ہے پاکستان کی جو لبرل سوچ ہے، جو کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، وہ پنجاب میں آئیں گے اور گراس روٹ لیول تک ہم لوگ پارٹی کو ری آرگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ کسی مائی کے لال میں جرت میں نہیں ہے، ہمیں سیکورٹی، آپ کو یاد ہے آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے ہمیں سیکورٹی نہیں دی تھی، ہم ان کی سیکورٹی پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کرتے۔ وہ لیٹر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی کاپی میرے پاس ہے، میں کہتا میں لے آتا۔ لیٹر یہ گیا ہے کہ آپ کی شہید ماں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم نے شہید کیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو ہم لے گئے، اب آپ کی باری ہے۔ بلاول صاحب کو لیٹر گیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اور پھر یہ کہا جائے، حمزہ شہباز شریف صاحب یہ باتیں کہیں کہ بلاول صاحب آپ ایسی باتیں، بات جس کے گھر سے لاش نکلتی ہے نا، احساس اس کو ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہو سکتا جب تک کسی کے گھر سے لاش نہ نکلے۔ ہم نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، میں صرف یہ شیخ صاحب کو عرض کروں گا، ہمیں ان سے شیخ صاحب کی بہت کلیئرٹی ہے، اپنی قیادت کو بھی سمجھائیں کہ یہ ایون پلے فیلڈ دیں۔ اگر ہم سیاست نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ آج اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو کل وقت آئے گا نہ ماڈل ٹاؤن محفوظ ہوگا نہ رائبنڈ محفوظ شیخ صاحب یہ کیوں تاثر ہے کہ جی شاید، حالانکہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی تھریٹ آئی ہے، فیکٹس پہ کیا تھریٹ آئی ہے؟ اور فیکٹس پہ بات کروں گا نظام صاحب، کوئی بتا دے تھریٹ آئی جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو پہ یہ ہوا اور خدا ان کو کسی کی رحمت کرے، ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوا، اسی دن میاں نواز شریف پہ بھی اٹیک ہوا، اور یہ آن ریکارڈ ہے
ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी मुलतवी कर दी। मेरी गुजारिश सुन लें कि मोहतरमा ने फौरी तौर पे नहीद खान को ये कहा कि मेरी मियाँ साहब से बात करें, कि उनके आपस में बड़े अच्छे मरासम बन गए थे क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रगल की थी दोनों ने मिलकर। तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरी उनसे बात करें, मैं उनसे अफसोस करना चाहती हूँ कि उनके साथ हुआ, उनको चाहिए अपने आप को ज़रा थोड़ा प्रोटेक्शन ले। पिछले 5 साल में इस ऑन रिकॉर्ड उस वक्त के दौर के जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को ये ख़त लिखे हैं कि यू आर अंडर थ्रेट। ये और एक बात और बता दूँ, जिस फैक्शन की आप बात कर रहे हैं तालिबान की, उनके नज़दीक आरिफ निज़ामी साहब कोई उनके नज़दीक ना तो मॉडरेट है और ना कोई इस्लामिक है, उनके नज़दीक कोई। लेकिन पंजाब हुकूमत कैसे जिम्मेदार होगी अगर बिलावल को खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे, खुदावंद करीम उनको उम्र खिज़र अता करे, उम्र खिज़र अता करे, आमीन। बात ये है कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा सीरियस इशू है। पहली बात तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब लॉ मिनिस्टर हैं, ही इज़ नॉट दी होम मिनिस्टर, उनके पर्व्यू में नहीं आता। होम मिनिस्टर भी है, मेरी गुजारिश एडिशनल चार्ज है। होम मिनिस्ट्री सारी उसके पास है, अपने चीफ मिनिस्टर के पास, बट देयर इज चीफ मिनिस्टर। बिलावल भुट्टो साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं और ये सरबराहान के दरमियान होना चाहिए। अगर कोई शख्स इसमें कोई लूज टॉक करता है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ निज़ामी साहब इंतहाई छोटा बन है, मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय। बहुत अच्छी बात की, बस अच्छी बातें करनी चाहिए आपको भी। मैं भी अच्छी बात करूं, मैं ये गुजारिश कोई गलत बात थोड़ी की है। रियासत की ये जिम्मेदारी है, अगर आम आदमी को या किसी सियासी आदमी को उसको प्रोटेक्शन देना सियासत की जिम्मेदारी, किसी पे एहसान नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं या लीडर हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उनको तमाम किया जाए। मैं बदकिस्मती से गुजारिश करूं, अब मैं ये कतई तौर पर नहीं कहूंगा, आपने तो कह दिया, मैं तो वो भी नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, चाहे वो किसी ने गलत किया है, अगर ये हकीकत है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड प्रिवेंट इट सीरियसली और टेक इट अप टू स्टॉप। इट्स नॉट थैंक यू वेरी मच सर, ये नहीं है, 3 दिन कमेटियां नहीं बनती इस पे। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया इसका। मियां शहबाज शरीफ ने नोटिस मिला तो और कुछ नहीं उससे है। हाई लेवल नोटिस पे पे मैं निज़ामी साहब आपकी इससे पहले मैं ये कह रहा था कि चाहिए ये था कि बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए ये था कि वो एक सरबराह है जमात के, उनकी जो जमात है वो सिंध में बरसे इख्तियार है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फौरी तौर पर इसको टेकअप करे। क्या यही तो किया हमने, सीरियस टेकअप करे। अच्छा मैं वाइंड अप एक फिक्र कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, आधा मिनट भी नहीं रह गया। मैं एक कसर कर दूं 5 सेकंड में आखिर कि जो स्टेट, मैंने पहले भी कहा है, जान माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ ना करे। मियाँ साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो स्टेट कायम नहीं रह सकती। आज हमारी बारी है, कल किसी की बारी होगी, बारी बारी सबकी बारी होगी। 5 साल में स्टेट को कुछ नहीं हुआ। बदकिस्मती से वक्त ख़त्म हो गया। नाजरीन, आपने हमारे गेस्ट की बातें सुनी और यकीनन अभी जहाँ तक तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का तल्लुक़ है, हमने बहुत कुछ सफ़र करना है। अल्लाह मियाँ बिलावल भुट्टो को सलामत रखे और कल हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इंडाइटमेंट के लिए अदालत में पेश होंगे और इस मुल्क में ये बात कि फ़ौज जो है वही एक डोमिनेंट फोर्स है, उसका जो सिंबॉलिक मैसेज बड़ा कल गलत जाएगा अगर मुशर्रफ साहब ने अदालत को डिफाई किया। जनरल तलमहदूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शेख रोहिल असर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शौकत बसरा साहब आप सबका शुक्रिया। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच।